اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جن پر غضب ہوا، وہ کون ہے؟ یہودی۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی صورتیں مسخ کر دی۔ اور نصارہ، انہوں نے مائدہ طلب کیا تھا، اترا نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ ان کی صورت قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہودیوں کا بندر بننا یہ تو پہلے پارے کے اندر موجود ہے، کونوا قردۃ خاسئین۔ میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر خدا کا غضب ہوا وہ کون سی قوم؟ یہودی ہے۔ اور جو ضالین ہیں، یہ عدم علم کی وجہ سے گمراہ ہونے والی قوم ہے، وہ کون سی ہے جی؟ وہ عیسائی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات نے توجہ رکھی تو یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا سوا پارہ بلکہ اس سے بھی زائد حصہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کا انعام ان پر کیا ہوا اور انہوں نے ناشکری کیسے کی، اللہ نے تفصیل کے ساتھ جو بات یہاں اللہ نے مجمل بیان کی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی شرح ہے، پورا قرآن اس کی تفصیل ہے۔ تو یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں دو تعبیریں ہیں یہاں پر، یہودی علم کے ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ حق مذہب کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام، انہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا تو خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور عیسائی، انہوں نے توجہ ہی نہ کی، عقل ہی استعمال نہ کی، علم حاصل ہی نہیں کیا، تو اللہ نے کہا یہ گمراہ ہونے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے حق کی تلاش کرنا یہ بندے کے اوپر واجب ہے، حق کو ڈھونڈنا، حق کو تلاش کرنا یہ بندے پر لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے وہ علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو گئے، یہ عدم علم کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ ایک دوسری تعبیر ہے، اس کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں گا، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ دو لفظ سنے ہوئے ہیں جی، افراط اور تفریط، یہ عربی کے لفظ ہیں، یہ دو اردو میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ افراط، افراط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی، تفریط کسی چیز کی کمی، دو لفظ ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، نہ یہ دین افراط والا ہے نہ یہ دین تفریط والا ہے، بلکہ یہ معتدل دین ہے، اعتدال والا دین ہے۔ نہ تو کسی چیز میں حد سے زیادہ زیادتی ہے اور نہ حد سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے، اس میں اعتدال ہی اعتدال ہے۔ اور اللہ کو بھی پسند کون سا دین ہے؟ معتدل۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا۔ یہودیوں میں کیا تھا؟ یہ قابل غور بات ہے، یہودیوں میں کیا تھا اور عیسائیوں میں کیا تھا؟ یہودیوں میں تفریط تھی، کمی تھی، کس چیز میں بتاتا ہوں، اور عیسائیوں میں افراط تھا، زیادتی تھی۔ تو تفریط تھی یہودیوں میں اور افراط تھا عیسائیوں میں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے پیغمبروں کو اپنے ہاتھ سے کس قوم نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے نبیوں کا درجہ بھی کم کر دیا، عام انسانوں کو تو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک دن میں کئی کئی ہزار پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا انہوں نے نبیوں کا مرتبہ
گھٹا دیا، کم کر دیا، تو کم کرنے کا نام کیا ہوا؟ تفریط، اور غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اور جو عیسائی ہیں انہوں نے کون سا کام کیا؟ عیسائیوں نے کیا افراط۔ وہ افراط کیسے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حیثیت کیا ہے جی؟ آپ حضرات توجہ فرمائیں، وہ کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اب آسمان پر ہیں، پھر اتریں گے، یہ سب کچھ صحیح ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے جو ہم مسلمان مانتے؟ وہ کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، یہ حیثیت ہے نا جی۔ اور یہ حیثیت پیغمبر کی بالکل درست حیثیت ہے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں بھی تو یہی پڑھتے ہیں نا جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ہر نبی اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبدہ و رسولہ ہیں، تو شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس شان میں افراط کیا، افراط کر کے اس شان کو بڑھا دیا۔ کتنا بڑھایا؟ کتنا بڑھایا؟ توجہ، اتنا بڑھایا کہ سورہ اخلاص کے بھی خلاف کر دی۔ سورہ اخلاص کیا کہتی ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، اس کا ماں باپ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب کسی کو نہیں جنا، انہوں نے مرتبہ بڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کا کہنے لگے وہ عبدہ و رسولہ، یہ رسولہ تو ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اب آپ ذرا بتائیں جی مجھے خود ہی، جو حضرت کا مقام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تھا، جب انہوں نے اس سے بڑھایا، اللہ پاک راضی ہو گئے؟ آپ حضرات جی سمجھے میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں جی، کہ جو مقام اللہ نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو دیا تھا، اس سے جب عیسائیوں نے بڑھا دیا، تو کیا اللہ پاک عیسائیوں سے راضی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا رد کیا ہے، اور چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تاکہ کافر ہیں وہ لوگ۔ اللہ نے کفر کا فتویٰ خود دے دیا ہے۔ عیسائیوں کے 3 فرقے، عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ، خود خدا ہیں، ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں، یہ چھٹے پارے کے اندر موجود ہے۔ تو مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھا دیا، اور بڑھانے کا نام افراط ہے۔ تو یہ افراط کے مرتکب ہوئے، اور جب افراط کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گمراہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو اعتدال کا راستہ ہے اس راستے پہ چلتا رہے وہ تو دین اسلام کے مطابق ہوگا، جو کمی کرے گا یا حد سے زیادہ بڑھائے گا تو اسلام سے وہ ہٹ جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے عیسائیوں کا جب اپنے پیغمبر کے ساتھ سلوک دیکھا کہ انہوں نے بڑھا دیا تو آپ نے اعلان کیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت تم میرے ساتھ ایسے نہ کرنا، اے میری امت تم میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ کیسے؟ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے حد سے بڑھا دیا تھا، تم مجھے نہ بڑھانا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا طبقہ بھی اس امت میں موجود پیدا ہو چکا ہے، یعنی پیدا ہو چکا ہے۔ آپ حضرات میں نام نہیں لیتا تاکہ لڑائی نہ ہو، لیکن پیدا ہو چکا ہے۔ میرے نبی کی حدیث سچی ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ اندیشہ تھا تو آپ کو کیا کیا اندیشے تھے؟
آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. تو آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری مسجدہ، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہ نے قبول فرمائی دعا، اور آج تک اتنا پہرا ہے، اتنی حفاظت ہے کہ سجدہ تو دور کی بات ہے، کوئی سجدہ کر سکے وہاں پر، یہ تو دور کی بات ہے، کوئی منہ کر کے دعا بھی نہیں کر سکتا. اتنا سخت پہرا ہے. میرے نبی کی دعا کس قدر قبول ہوئی ہے. آپ حضرات جاتے تو ہیں اور آپ حضرات ادھر سے ہو کے آتے ہیں، منہ لٹکا کے آتے ہیں، بڑے سخت ہیں. پتہ نہیں ہے میرے نبی کی دعا قبول ہو چکی ہے. وہ بڑے سخت ہیں، سخت ہوں گے، سخت رہیں گے. اور جس طرح اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ہوئی ہے، میرے نبی کے روزے کی بھی حفاظت فرمائی. سجدہ گاہ نہیں بنے گا یہ دربار. دنیا کے، ملتان کے، لاہور کے سارے دربار سجدہ گاہ بن جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سجدہ گاہ نہیں بنے گی. یہ آپ دیکھ لیں، آپ سجدہ گاہ نہیں بنے گی. کیسا گیا سے کچھ جالی نہیں چمڑی تھی انہوں نے. مجھے یہ بتائیں جالی کو چومنا حج یا عمرے کے فرائض یا سنن یا مستحبات کن اعمال میں شامل ہے؟ آپ اتنا اپنی قسمت پہ آپ خوش نہیں ہوتے کہ وہاں اللہ نے حاضری کروا دی ہے. وہاں جالی نہیں چمڑنے دے، وہاں بھی نجدی کہیں جا دینا ہو، تو ڈنڈے گھنتے کھڑے نہ کہ خام خواہ کا جہالت کا غصہ ہے اور کچھ نہیں ہے. قربان جائیے نبی علیہ السلام کے فرما، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. تو ہمارا دین میرے بھائیوں بتائیے افراط اور تفریط کا شکار ہے یا اعتدال والا ہے؟ یعنی کیا آپ سمجھیں؟ ہمارا دین اعتدال والا ہے. ہم سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، درود پڑھیں گے نبی علیہ السلام پر، تو جو حق جس کا بنتا ہے وہ حق اس کا ہم ادا کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی کیا شروع کر دیں عبادت. یہ نہیں ہو سکتا، نہ افراط اور نہ تفریط، بلکہ جو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے.